نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين اللهم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اور آج کا کوشچن ہے، رحم و کرم کیا اللہ کی محض صفت ہے؟ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا آنسر فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ کرتے ہیں سورہ انعام کی آیت 12 کے ٹرانسلیشن سے۔ ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟ پھر اگر وہ جواب نہ دیں تو خود ہی کہہ دو کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، اس لیے توبہ کر لو تو پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا، ورنہ وہ تم سب کو ضرور بالضرور قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر رکھا ہے وہ اس حقیقت پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت سے مقصود یہ ثابت کرنا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق اور عبادت کا مستحق ہے، بے شک، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول برحق ہیں، اور قیامت کے دن مخلوق سے اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ کفار اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ تمام آسمان اور زمینیں اور اس میں تمام رہنے والے سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، اور ساری مخلوق کا مالک صرف اللہ ہی ہے، اور مخلوق پر اپنے مالک کی اطاعت کرنا لازم ہے۔ تمام انسانوں پر لازم ہے کہ صرف اس ایک رب کی عبادت کریں اور اسی کو عبادت کا مستحق مانیں، اور عبادت کا طریقہ بتلانے اور اللہ کے احکام سمجھانے کے لیے ایک رسول کا ہونا ضروری ہے جو دلیل اور معجزہ سے اپنی رسالت کو ثابت کرے، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار دلائل اور معجزات سے اپنی نبوت اور رسالت کو ثابت کیا ہے۔ پھر جو لوگ اللہ کی اطاعت کریں ان کو اجر دینے کے لیے، اور جو نافرمانی کریں ان کو سزا دینے کے لیے ایک دن ہونا چاہیے، اور وہ روز قیامت اور روز جزا ہے، بے شک یا رب العالمین۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس نے محض اپنے کرم سے اپنے اوپر رحمت نازل کر لی ہے، الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی اس کتاب میں لکھ دیا جو اس کے پاس عرش کے اوپر تھی کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ صحیح مسلم میں سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ دنیا اگرچہ دکھ و تکالیف کی پناہ گاہ ہے، لیکن اس دنیا میں بھی اللہ کی ایک رحمت سے مسلمانوں کو اسلام، قرآن اور نماز کی رحمت حاصل ہوئی، بلکہ تمام شریعت اللہ کی رحمت ہے، اور مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رحمت رکھی جس سے وہ نیکی، صلہ رحمی اور غریبوں کا خیال کرتے ہیں۔ تو ان رحمتوں کی وسعت اور گہرائی کے متعلق کوئی شخص کیا تصور کر سکتا ہے جو آخرت میں حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ آخرت کے حوالے سے ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا گوارا نہیں کرتی تو اللہ اپنے بندوں کو آگ میں ڈالنا کیسے گوارا کرے گا، جبکہ اللہ ماں سے کہیں زیادہ رحیم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو آگ میں نہیں ڈالے گا، اور جن کو آگ میں ڈالے گا وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہیں کہتے۔ کوئی خود کو بتوں کا بندہ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو سورج، آگ، پیپل، اور کوئی گائے کا بندہ کہتا ہے، اور کوئی خود کو اپنے عہدے اور دولت کا بندہ مانتا ہے، اور کوئی خود کو عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کا بندہ کہتا ہے، اور کوئی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتا ہے مگر بندگی اپنی خواہشات کی کرتا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا
جس نے اپنی نفسانی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، تو کیا آپ اس کی وکالت کریں گے؟ ہاں، جو لوگ خود کو اللہ کا بندہ کہلانے میں آر نہیں سمجھتے اور اپنی نفسانی خواہشات کو پیچھے چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت خوشی سے کرتے ہیں، وہ ان کو آگ میں نہیں ڈالے گا۔ اور ایسے لوگوں سے اگر کبھی انسانی تقاضے سے کوئی غلطی یا اطاعت میں کمی ہو گئی اور انہوں نے پھر توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لیا تو اللہ انہیں معاف فرما دے گا، اور ان میں سے اگر کوئی بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کے لیے بھی اللہ کی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے غفور درگزر کی گنجائش ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کی موت کا وقت جب قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر میرے جسم کو پیسنا اور میری راکھ کو سمندر میں ہوا کے اندر اڑا دینا۔ پس بخدا اگر میرا رب مجھ پر قادر ہوا تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ کسی کو ایسا عذاب نہ دیا گیا ہوگا۔ اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا، اے میرے رب، تیرا خوف۔ سو اللہ نے اس وجہ سے اس کو بخش دیا۔ صحیح مسلم میں سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے میں چل رہا تھا، اس نے راستے میں کانٹوں کی ایک ٹہنی دیکھی، اس نے اس کو راستے سے ایک طرف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو پسند فرمایا اور اس کو بخش دیا۔ امام مسلم کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس شخص نے کہا، بخدا میں اس شاخ کو مسلمانوں کے راستے سے ہٹاؤں گا تاکہ ان کو تکلیف نہ پہنچے، تو وہ شخص جنت میں داخل کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم میں سے بیان کیا گیا ہے۔ تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا ایمان کی نشانیوں میں سے ہے، خواہ وہ کانٹوں کی ٹہنی ہو، شیشے کا ٹکڑا ہو، کیلے یا آم کا چھلکا ہو، کوئی بھی گندی چیز یا مردار ہو۔ اور یاد رہے کہ ان چیزوں کو اٹھانا ہی نیکی نہیں، بلکہ اس نیت سے ان چیزوں کو زمین پہ نہ پھینکنا بھی نیکی ہے کہ کسی دوسرے کو اس سے نقصان نہ پہنچے۔ آئی نو یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، لیکن بہت ہی سبق آموز اور خوبصورت احادیث ہیں۔ پلیز انہیں ضرور سنیے گا اور اینڈ میں دعا میں بھی شامل رہیے گا انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک زانیہ عورت نے ایک سخت گرم دن میں ایک کتے کو کنویں کے گرد چکر لگاتے ہوئے دیکھا، جس نے پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکالی ہوئی تھی۔ اس عورت نے اپنے موزے میں اس کے لیے پانی بھرا تو اس عورت کو بخش دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اسے صحیح مسلم میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اب جو حدیث آنے والی ہے، اس میں اللہ کے غضب کی جھلک نظر آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت دوزخ میں داخل ہو گئی۔ اس نے اس بلی کو باندھ کر رکھا، اس کو خود کھلایا نہ اس کو آزاد کیا تاکہ وہ زمین سے کچھ اٹھا کر کھا لیتی، حتیٰ کہ وہ بھوک سے مر گئی۔ سو ایک بلی پر کیا گیا ظلم اس عورت کو دوزخ میں لے گیا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی شخص صرف اللہ کی رحمت پر نظر کرتے ہوئے گناہ پر گناہ نہ کرتا چلا جائے، کیونکہ اگر وہ ایک کتے کو پانی پلانے پر عمر بھر کے گناہ معاف کر کے جنت عطا فرماتا ہے، تو ایک بلی کو بھوکا رکھ کر مار دینے پر غضب میں آ کر دوزخ میں بھی ڈال دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی دونوں صفتوں پر نظر رہے، اور ایمان عذاب کے خوف اور ثواب کی امید کی درمیانی کیفیت ہے، اور اسی کیفیت کی بنا پر انسان خود کو برائی سے بچاتا ہوا راہ مستقیم پر چلتا ہوا جنت پا لیتا ہے انشاءاللہ۔ آئیے اب مل کر اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے اللہ سے اس کی رحمت طلب کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اے اللہ، ہم تجھے گواہ بناتے ہیں، تیرے فرشتوں، تیرے عرش اٹھانے والے فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کو گواہ بناتے ہیں کہ تو معبود ہے، تو ہی معبود برحق ہے،
تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ یا رب العالمین، ہمارے دل بدل دے، ہر محبت سے بڑھ کر اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور ہر خوف سے بڑھ کر اپنی ناراضگی کا خوف ہمارے دلوں میں ڈال دے، تاکہ کوئی کسی پر ظلم و ستم اور ناانصافی نہ کرے۔ آمین، اللہم آمین۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کوسچن، کیا انبیاء کے مرتبے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں؟ انشاءاللہ ملیں گے اس کے آنسر کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔